میں دے دی ملک ریاض صاحب کو یا اس اکاؤنٹ میں ڈال دی جہاں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق رقم جمع کرانی تھی اور اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا دیا. یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے اور جان بوجھ کر یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم واقعات کو صحیح طریقے سے سمجھیں. دیکھیے جو رقم آئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اس رقم کے آنے میں پاکستان کی کابینہ یا وزیر اعظم عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ بہت اہم بات ہے. برطانیہ میں کچھ رقم 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض فیملی کے فریز کیے گئے، ان پر قدغن لگائی گئی، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی 1 ہائیڈ پارک کارنر جناب حسن نواز سے، جس کے حوالے سے یہ گمان پیدا ہوا کہ یہ اتنی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے. اس پراپرٹی کی قیمت وہاں کے جو ادارے ہیں ان کی نظر میں اگر 10 ملین پاؤنڈ تھی تو وہ 40 ملین پاؤنڈ میں خریدی گئی. اس لیے ایک تفتیش وہاں شروع ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا، اتنی مہنگی پراپرٹی کیوں خریدی گئی. اور اس میں پھر یہ کچھ رقوم تھیں جو وہاں کے جو ادارے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی، ان کی نظر میں آئیں. انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ پھر کوئی معاہدہ کیا، وہاں پہ مقدمہ ایک قائم ہوا لیکن وہ آگے نہیں چلا. اس میں ایک سیٹلمنٹ ہوئی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض خاندان کے درمیان، جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ یہ خاندان جو ہے یہ رقم پاکستان واپس لے جائے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس رقم کے حوالے سے کسی عدالت نے برطانیہ میں یہ نہیں کہا کہ یہ رقم پاکستان کی رقم ہے، ریاست پاکستان کی رقم ہے، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کسی جرم سے حاصل کردہ رقم ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور ملک ریاض خاندان یہ رقم اپنے دستخط سے اور اپنی منشا کے مطابق پاکستان لائے. انہوں نے سپریم کورٹ میں چونکہ کچھ رقم جمع کرانی تھی، انہوں نے وہاں جمع کرا دی. یہ سب کچھ ہوا کابینہ اور وزیر اعظم عمران خان کی کسی بھی قسم کی مداخلت کے بغیر. یہ برطانیہ میں ان کا ایک معاہدہ ہوا. پاکستان میں صرف اتنی بات آئی، نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے ایک درخواست آئی کہ یہ جو معاہدہ ہم نے ملک ریاض خاندان کے ساتھ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیل رہے، اس کا چرچا نہ ہو، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں، اور بھی رقوم ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اس معاہدے کو شاید مثال بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ خفیہ رہے. تو ہماری اتنی صرف درخواست ہے کہ اس کا پاکستان میں چرچا نہ ہو، اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. اس بات کو اٹھا کر ایک پوری کہانی بنائی گئی کہ پاکستان کی کابینہ نے وہ رقم جو پاکستان کی رقم تھی، ریاست پاکستان کو وصول ہونی تھی، وہ ملک ریاض کے حوالے کر دی، اور ملک ریاض خاندان نے وہ رقم سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اپنا ایک وہ اماؤنٹ ادا کرنے کے لیے، وہ رقم ادا کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کو ملیر میں حاصل کردہ زمین کے حوالے سے دینی تھی. اور ملیر میں حاصل کردہ زمین کیا تھی؟ وہ بھی ایک ایسی داستان ہے جو ہوش ربا ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ یہ زمین جو سندھ حکومت نے دی ان کو، یہ ڈے لائٹ رابری تھی، یعنی کہ یہ ایک کھلے دن میں ایک ڈاکہ تھا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اصل یہ ہیں. ان کو پس پشت ڈال کر یہ کہا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی ایما سے رقم جو پاکستان کی رقم تھی دے دی گئی ملک ریاض خاندان کو. تو یہ تصحیح کر لیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ بات بڑی وضاحت سے اس مقدمے کی شہادت کے دوران عدالت کے سامنے آ چکی ہے. اور وہ رقم اس اکاؤنٹ میں رہی جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا، وہاں سے ایک پیسہ کہیں نہیں نکلا، اور اس رقم پر منافع جو ہے وہ بدستور رہا. اور وہ رقم تمام کی تمام اب خزانے میں جا چکی ہے، ریاست پاکستان کے خزانے میں، جو کہ اگر وہ رقم وہاں نہ آئی ہوتی تو شاید آپ کو 20 سال لگتے، 15 سال لگتے برطانیہ کی عدالتوں میں مقدمہ لڑنے میں کہ یہ رقم پاکستان کی ہے، پاکستان کے حوالے کی جائے. جب وہ رقم پاکستان آئی تو جو فارن کرنسی ہوتی ہے، فارن کرنسی میں جو رقم تھی وہ تو فی الفور پاکستان کے جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے، ان میں چلی گئی. اس کا جو روپے کا نعم البدل ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا، اور وہاں سے وہ ریاست پاکستان کے خزانے میں جا چکی ہے رقم. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ریاست پاکستان کو اس تمام معاملے میں ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا ہے. وہ رقم جو کبھی شاید پاکستان آتی ہی نہ، وہ آئی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کا حصہ بنی، اور جو روپیہ تھا وہ بھی بما منافع 20 ارب روپے کا اس پہ منافع ہوا، اور وہ بھی ریاست پاکستان کو مل چکا ہے. اور دوسری طرف
عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ایک پیسے کا ان کو فائدہ نہیں ہوا. ایک ٹرسٹ کے تحت، جیسے شوکت خانم ٹرسٹ ہے، کل کوئی یہ کہے کہ شوکت خانم ہسپتال عمران خان کی ذاتی ملکیت ہے، اس کو ہر سال پاکستان کے عوام سے 10 ارب روپے وصول ہوتے ہیں خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں. تو یہ رقم کیا عمران خان کی جیب میں جاتی ہے؟ اتنے سالوں سے، 25 سالوں سے، 20 سالوں سے وہ ہسپتال چل رہا ہے، اربوں ہاں روپے آئے ہیں، آج دن تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ ایک پیسہ بھی ادھر ادھر ہوا ہے. تو اگر عمران خان نے پیسہ بنانا ہوتا تو شوکت خانم نمل یونیورسٹی جہاں اربوں ہاں روپے آتے ہیں وہ موجود تھے. لیکن عمران خان کی ذات پہ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ اس نے لالچ کی ہے یا پیسہ جو ان خیراتی اداروں کا ہے اس کو کہیں غلط استعمال کیا ہے. تو یہ ہے صورتحال. یہ ٹرسٹ بنا، اس ٹرسٹ کے تحت یہ یونیورسٹی قائم ہوئی سیرت النبی کے حوالے سے، اور وہ یونیورسٹی آج دن تک چل رہی ہے. یہ گواہی شہادت بھی آ چکی ہے عدالت میں کہ وہاں سے ایک پیسے کا فائدہ عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ لکھنے میں بھی ان کو دشواری پیش آئی ہوگی. فیصلہ تو یہ لکھیں گے جو لکھنا ہے، لیکن یہ فیصلہ لکھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوگا کسی بھی انسان کے لیے جو کچھ رکھتا ہے انسانیت کی رمق اپنے وجود میں. لیکن جب یہ فیصلہ آئے گا جس کی ہمیں توقع ہے، آج آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا ہم نہیں جانتے. شاید یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. خان صاحب نے پچھلی ڈیٹ پہ بھی بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے تاخیر سے یہ کہے کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں، تو بالکل میں اس کی نفی کرتا ہوں. اب جب بھی یہ فیصلہ آئے گا، 17 تاریخ کو آتا ہے، تو ہم اس کو عوام کے سامنے بھی رکھیں گے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے اور عدالتوں کے سامنے بھی رکھیں گے. ہمیں مکمل یقین ہے کہ جیسے ماضی میں سائفر کا مقدمہ ہو، عدت کا مقدمہ ہو، یہ تمام مقدمے ہوا میں اڑ گئے، اسی طرح یہ مقدمہ بھی کوئی وقت نہیں رکھتا، اور یہ ہر جگہ جو یہ فیصلہ ہوگا وہ زوال پائے گا. تو ہم لڑتے رہیں گے، پاکستان کے عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے، جو عدالتیں ہمیں میسر کی جائیں گی اب 26ویں ترمیم کے بعد، ہم ان عدالتوں میں بھی لڑیں گے، اور آپ کے ذریعے اپنا پیغام پاکستان کے عوام تک پہنچاتے رہیں گے. بہت شکریہ. نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، یہی میں نے عرض کیا نا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان پیسوں کے آنے میں حکومت پاکستان کی کابینہ، وزیر اعظم عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں آئے ملک ریاض اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت. اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ ایک غلط تاثر دیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ پیسے ملک ریاض کے بہاف پہ یا ان کی جگہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے جہاں انہوں نے پیسے ڈالنے تھے ملک ریاض نے. یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے برطانیہ سے آئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ یہ پیسے پہلے ریاست پاکستان کی تحویل میں آئے ہوں اور پھر وہاں سے یہ ملک ریاض کی خاطر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے ہوں. ایسا نہیں ہوا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ جان بوجھ کر ایک غلط بیانیہ قائم کیا گیا ہے. یہ پیسے براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، وہاں پڑے رہے اور وہاں سے پھر یہ ریاست پاکستان کے خزانے میں چلے گئے. تو کہاں یہاں عمران خان نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ عمران خان کے ہاتھ میں کہاں تھی وہ طاقت کہ یہ پیسہ وہ اس اکاؤنٹ میں ڈالتے جو سپریم کورٹ میں کھولا گیا تھا؟ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے آیا ہے، یہ حکومت پاکستان سے ہوتا ہوا وہاں نہیں گیا. یہ بات بہت اہم ہے اور اس پورے مقدمے کو یہی بات ختم کر دیتی ہے. پورا ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ کابینہ سے کچھ چھپا کر یہ رقم جو ہے یہ ادھر بھیج دی گئی اس اکاؤنٹ میں. ایسا کچھ نہیں ہوا. میں ایک جواب دے دوں. دیکھیں ایک منٹ اس سوال کا مجھے پہلے دینا دیں. دیکھیں جی میں سمجھ گیا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کیبنٹ میٹنگ میں جو چیز لائی گئی تھی وہ معاہدہ تھا جو ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کا تھا، اور نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ درخواست تھی برطانیہ کی کہ اس کو نہ کھولا جائے، اس کو عام نہ کیا جائے. اس میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا. ہمیں کیا نقصان ریاست پاکستان کو کہ کیا معاہدہ کیا ہے ملک ریاض نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے؟
ہمیں تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیسے آ جائیں گے, 190 ملین پاؤنڈ ہمارے فارن کرنسی ریزروز میں چلے جائیں گے, جو رقم ہے روپے میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی, وہاں اس پہ منافع ہوگا اور ہم اپنے قانون کے مطابق اس رقم کے ساتھ جو چاہتے کر سکتے تھے, اور یہی ہوا. بعد میں وہ رقم وہاں سے ریاست پاکستان کے خزانے میں چلی گئی. تو جی بالکل, جی بالکل, یہی تو ہمارا دفاع ہے, یہی تو مقدمہ ہے, اور اسی لیے ان کو دشواری پیش آ رہی ہے فیصلہ لکھنے میں. جو بیانیہ بنایا گیا کہ جی کابینہ کے حکم سے اور کابینہ کو بتائے بغیر یہ پیسے ادھر بھیج دیے گئے, بالکل لغو بیانیہ ہے. کابینہ کے پاس یہ کبھی بھی رقم نہیں آئی, کابینہ کو کبھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ اس رقم کو وہ ایک جانب سے دوسری جانب موڑ سکے. یہ رقم براہ راست برطانیہ سے اس اکاؤنٹ میں آئی جو سپریم کورٹ نے کھولا تھا. ایک ایک کر کے سوری ریپیٹ کریں. دیکھیے مذاکرات روک لیں, ابھی اس موضوع کو ہونے دیں, ادھر جا رہے ہیں. لیٹس اسٹے آن دی القادر. القادر پہ خان صاحب پہلے القادر کو ایڈریس کر لیں, نہیں اس پہ آ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ القادر کی جگہ جو اصل جو یونیورسٹی ہے وہ ہے سیرت النبی یونیورسٹی. سیرت النبی, اس کے بارے میں آپ اگر سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں ہم حاصل. اور اس مقدمے کے بارے میں اگر پاکستان پر اس طرح کو فیصلہ خلاف آتا ہے, اس طرح آپ لوگ توقعات بھی ہے عوام کے سامنے رکھیں گے, تو کیا جو مذاکرات کی عمل ہوگا وہ جاری رہے گا؟ جی جاری رہے گا. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. عمر ایوب صاحب یہاں موجود ہیں, ہماری کمیٹی کے سربراہ, آپ بتا دیجیے. جی بنیادی طور پہ دیکھیں جی, جہاں تک کل بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جس وقت ڈیالہ جیل میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں, ہماری ڈیمانڈ تھی ان مانیٹرڈ, پر اس ماحول میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں بات چیت ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑے کلیئر تھے. انہوں نے جو ہمیں احکامات دیے وہ یہی تھے کہ تیسرا ہمارا جو راؤنڈ ہوگا اس میں ہم لوگ جائیں گے, جو ہماری تحریری ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی اور ہم لوگ دیں گے. اور اس سے اہم جو کمیشنز ہیں آپ کی 9 مئی کا اور 26 نومبر کا, اور ہمارے اسیران کی رہائی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے وہ ہم لوگ سامنے رکھیں گے, اور وہ کمیشنز بننے ہوں گے. یا نہیں بنیں گے تو پھر چوتھا راؤنڈ نہیں ہے, نہ 31 کی تاریخ ہے نہ چوتھا راؤنڈ ہے. بہت کلیئر ہم نے کلیئر کیا ہے. ایک سیکنڈ, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سر کہ ابھی آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا ہے تو مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ گفتگو اگر کمیٹی کے اندر ہو بہتر نہیں تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میڈیا میں اس طرح کی گفتگو کر کے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ یہ جو القادر کیس کیس ہے یہ پہلے ہی فیصلہ اس کا آئے, اس کے بعد کوئی مزید پیش رفت ہوتی حکومت کے ساتھ؟ نہیں, کمیٹی کا یہ دیکھیں ہمارا ڈے 1 سے یہ بڑا کلیئر ہے, اور ہم نے حکومت کو یہی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ تیاری کر لیں. کل کو وہ بہانہ نہ کریں کہ جی ہمیں کوئی ٹائم درکار ہے, ابھی سے تیاری وہ کر لیں. اور وہ انڈیپینڈنٹ, اور وہ ایک سیکنڈ جی, اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا. یہ بھی زیادہ سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک خوش آئند خبر ہے کہ ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری جو کہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں, اور ان کو باوجود اس کے کہ ہم نے کئی دفعہ خطوط میں بھی اور زبانی طور پہ بھی چیئرمین سینٹ کی طرف ہم نے اپنی ریکویسٹ بھیجی, جو کہ آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ جو وہ ہو اپنا جو قیدی ہو یا اس پہ اگر کوئی مقدمات ہوں جیل میں ہوں تو پروڈکشن آرڈرز اس کے ایشو ہو سکتے ہیں, جس طرح کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی کیے تھے ماضی میں بھی. اور ابھی جو ہے تو یہ پہلی دفعہ ہے جس میں ہم نے کل نہیں جمعرات کے دن ہم سینٹ چیئرمین کے آفس گئے تھے, اور ہم نے بڑے اس سے زور سے اس بات پہ دی کہ جی بہت ہو گیا ہے, اور آپ جو ہے تو اس کے پروڈکشن آرڈرز کریں. اور آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ چاہ رہے ہیں بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ ان کو بلایا جائے, اس کے ان کے جو ان کا آئینی حق ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ آج ہو گیا ہے. آپ کی اطلاعات کے مطابق مجھے پتہ چلا ہے, سرکاری طور پہ بھی پتہ نہیں چلا, لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ یہ خبر سچی ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا کہ تیسری دفعہ یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. ناصر جاوید رانا صاحب نے فیصلہ سنانا تھا, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں چاہے وہ گوئیاں ہوتی رہی فیصلہ سنانے سے ایک دن پہلے. اب شفیق فرحان صاحب نے بھی ایسی پیشگوئی کی ہے. یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناصر جاوید رانا جو اس کیس کو سن رہے ہیں
وہ जुडिशियल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं इस केस के हवाले से? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा। हम आज मौजूद थे वहाँ 10 बजे अडयाला जेल के बाहर। कभी भी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि ये मुकदमा 10:30 बजे से पहले चला हो। हमें बल्कि इतला दी गई थी कि आप 11 बजे आइए। हम तो हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पे 10 बजे पहुँच गए। 20 मिनट मुझे वहाँ खड़ा रखा गया। जब मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिली, अंदर जा रहा था तो सहाफ़ी दोस्त बाहर निकल रहे थे कि उस वक्त 10:20 होंगे कि जी मौखर हो गया आज फ़ैसला। तो ये बात कोई समझ में नहीं आई कि क्यों आज जज साहब सुबह 8 बजे अडयाला जेल पहुंच गए थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ पहले, और ये कार्रवाई करके आज वो उठ के चले गए। तो ये क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। 17 को देखते हैं क्या होता है। लेकिन सॉरी, मीडिया पे जो तासुर दिया जा रहा है वो ये है कि जिसमें कि मालूम नहीं कि जज साहब ने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन जो मीडिया में ये तासुर दिया जा रहा है कि खान साहब की ना फैमिली ना उनके वकला कोई भी नहीं आया, वो नहीं थे, वो इंतज़ार करते रहे। तो ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह के मौजूद थे, हमारे बहनें मौजूद थी और सब लोग मौजूद थे, लेकिन ये कहा जा रहा है, मीडिया पे ये तासुर दिया जा रहा है कि कोई था ही नहीं। तो ये भी किया जा रहा था कि मुज़ाकरात चल रहे थे, मामला जज की तरफ जा रहे, बात पर फैसला लेट हो रहा था। सर क्या ये बताया नहीं किन मामला पे आके रुके और फैसला क्यों अचानक से खिलाफ जा रहे हैं मुज़ाकरात? इसके बारे में नहीं, देखिए, ये तो चहमगोई होगी ना। हमने तो अर्ज़ कर दिया है कि मुज़ाकरात का इस फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कोई नरमी नहीं मांग रहे, हम कोई डील नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हों, और हम रिहाई भी इमरान खान साहब की, दीगर असीरान की आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हाँ, बताएंगे खान साहब आ जाएंगे, इंशाअल्लाह आ जाएंगे जी।